اور سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر ناپاک ہو جائیں تو غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ بہت سارے مرد اور عورتیں ایسی ہیں جنہیں غسل کرنا نہیں آتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی کام ہم ماں کے پیٹ سے سیکھ کر نہیں آتے۔ ہمیں دنیا کے جتنے بھی کام ہیں وہ سب ہم دنیا میں آ کر سیکھتے ہیں، تو ہم دین کی باتیں علماء سے کیوں نہیں سمجھتے؟ غسل جو کہ پاکی اسلام کا اہم ترین حصہ ہے، اور ہم پاکی کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتے ہیں۔ حاجی ترمذی شریف میرے سامنے ہے، اس میں آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث ہیں، میں آپ حضرات کے سامنے پڑھوں گا اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں اسلام کو صحیح ڈھنگ سے اور صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو سب سے پہلی چیز کہ اگر کوئی انسان غسل کرنے کے لیے غسل خانے میں جائے یا نل پر جائے تو وہ اسٹارٹ کہاں سے کرے، پہلے کون سا کام کرے غسل میں؟ تو ایک پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے۔ وہ اپنی خالہ حضرت میمونہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کو بیان کر رہے ہیں۔ حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھا غسل کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ غسل کا پانی میرے لیے رکھو۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ غسل کا پانی رکھ دیا اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز پر غسل کر رہے ہیں۔ فاغتسل من الجنابۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابت کا غسل کیا۔ فاکفأ الاناء بشمالہ علی یمینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو برتن آپ کا پانی کا آپ کے بائیں جانب رکھا ہوا تھا، آپ نے وہ اس برتن سے پہلے اپنے ہاتھ پر پانی لیا، اور اس کے بعد ہاتھ کو صاف کیا۔ دیکھیے یہ جو ہاتھ صاف کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وضو کے لیے نہیں کر رہے ہیں، جیسے وضو میں پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں پھر کلی کی جاتی ہے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو شروع نہیں کیا ہے، بلکہ وہ ہاتھ جو جنابت کے وقت میں کبھی ناپاک ہو جاتے ہیں، میاں بیوی آپس میں ملے، مادہ منویہ باہر آیا اور آپ کا ہاتھ اس جگہ پر لگ گیا، یا کوئی مرد ایسا ہے کہ جس سے رات کو نائٹ فالٹ ہو گیا، ناپاک ہو گیا، اب سوتے سوتے غفلت میں اس کا ہاتھ ناپاکی پر بھی لگ سکتا ہے نا، تو ناپاکی پر ہاتھ لگ گیا، تو اب ایسی صورت میں وضو کرنے سے پہلے یا پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو صاف کرنا ضروری ہے۔ تو آج تو ٹوٹیوں کی سہولت ہے، آپ ٹوٹی کھولیں اور پہلے اپنے ہاتھ کو صاف انداز پر دھو لیں، یا آپ صابن بھی لگائیں تاکہ بالکل طریقے سے آپ کے ہاتھ صاف ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، سب سے پہلے آپ نے ہاتھ پر پانی ڈالا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، فغسل کفیہ، دونوں ہاتھوں کو دھویا، ثم ادخل یدہ فی الاناء، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل اسٹارٹ کیا۔ پہلے ہاتھ کو دھو کر کے اب غسل کا پروسیجر اب شروع ہوگا۔ آپ نے اس بڑے برتن سے پانی لیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ناپاک جگہ تھی یعنی شرمگاہ تھی، آپ نے وہاں پر پانی ڈالا، فافاض علی فرجہ، اپنے شرمگاہ کو آپ نے پانی ڈالا، وہاں دھویا، ثم دلک بیدہ الحائط او الارض، راوی کہتے ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرمگاہ کو دھونے کے بعد اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑا۔ یہ کس لیے رگڑا؟ یا راوی کہتے ہیں کہ یا تو زمین کہا ہے اور یا آیت یعنی دیوار کہا، دیوار جو تھی اس دیوار سے آپ نے اپنے ہاتھ کو رگڑا۔ مقصد یہ تھا کہ شرمگاہ کو دھوتے وقت ہو سکتا ہے کہ ہاتھ پر کوئی نجاست لگ گئی ہو، اس لیے آپ نے اپنے ہاتھ کے دھونے میں مبالغہ کیا اور آپ نے رگڑا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ اپنے شرمگاہ کو دھو چکے ہیں تو آپ کو اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھونا چاہیے۔
تو پہلا عمل ہوا کہ پانی سے اپنی شرمگاہ کو دھونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم مضمض واستنشق، آپ نے ناک میں منہ میں پانی ڈالا، پھر ناک میں پانی ڈالا۔ شرمگاہ دھونے کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو دھویا ہے رگڑ کر، یعنی اب وضو شروع ہو رہا ہے، اور ہاتھ دھونے کے بعد ناک میں پانی ڈالا، منہ میں پانی ڈالا، پھر ناک میں پانی ڈالا۔ پھر اس کے بعد وغسل وجہہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو دھویا، ناک میں پانی ڈالنے کے بعد آپ نے اپنے چہرے کو دھویا، غسل وجہہ وذراعیہ، پھر اس چہرہ دھونے کے بعد آپ نے اپنے کونیوں سمیت ہاتھ دھوئے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا جو اگلا پروسیسر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مسح کرنا، ہاتھ دھونے کے بعد کونیوں سمیت مسح کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح نہیں کیا ہے، اس حدیث کے مطابق فافاض علی رأسی ثلاثا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوٹے پانی اپنے سر پر ڈالا۔ ثم افاض علی سائر جسدہ، پھر اس کے بعد آپ نے اپنے پورے بدن پر پانی ڈالا۔ پورے بدن کا لفظ تو یہاں پر موجود ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ سر کے بعد دائیں طرف ڈالا ہے یا بائیں طرف ڈالا ہے۔ بہرحال ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث کے جو بھی کام کرو وہ دائنے سے شروع کرو، اچھے کام کی شروعات دائیں ہاتھ سے ہونی چاہیے۔ اور احادیث میں بھی آپ کو مل جائے گا آپ نے دائیں ہاتھ پر 3 مرتبہ، یعنی دائیں بازو پر 3 مرتبہ پانی ڈالا، پھر بائیں پر ڈالا، یعنی پورے بدن کو بھگویا۔ ثم تنحى، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ گئے اس جگہ سے جہاں پر غسل کر رہے تھے، فغسل رجليه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹ کر کے اپنے پیر دھوئے۔ تو اس حدیث میں تو صرف اتنا پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے، پھر اس کے بعد اپنے پانی لیا، شرمگاہ کو دھویا، شرمگاہ کو دھونے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ دھوئے سنبھال کر کے، پھر منہ میں پانی ڈالا، پھر ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرے کو دھویا، پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھویا، پھر اس کے بعد اپنے سر پر پانی ڈالا، پھر پورے بدن پر پانی ڈالا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹ کر کے اپنے پیروں کو دھو لیا۔ یہ طریقہ اس حدیث میں موجود ہے۔ اگر آپ کو جنابت سے یعنی ناپاکی سے غسل کرنا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، تو یہ پروسیجر ایک حدیث میں یہ بتایا گیا ہے۔ اب دوسری حدیث اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ اور ہلکا سا ڈیفرنس معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اذا اراد ان یغتسل من الجنابۃ، کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل کرتے تھے، بدأ بغسل یدیہ، سب سے پہلے قبل ان یدخلہما الاناء، اپنے دونوں ہاتھوں کو بالٹی میں یا بڑے برتن میں جو پانی رکھا ہوا ہے اس پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ سے اپنے ہاتھ دھوتے تھے، الگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ دھوتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر آپ غسل خانے میں پہنچے ہیں، بالٹی بھری ہوئی ہے، شاور میں اگر آپ نہا رہے ہیں تو اس میں تو یہ مسئلہ ہی نہیں، کیونکہ اوپر سے پانی گر رہا ہے، آپ نے منہ میں پانی ڈالا، ناک میں پانی ڈالا اور شاور سے پورے بدن کو بھگو لیا، تو آپ کا غسل تو شاور سے بھی ہو جائے گا۔ لیکن بالٹی سے اگر آپ کر رہے ہیں تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاور نہیں تھا، تو شاور سے غسل کرنا ہے تو آپ اس کے نیچے بھی کھڑے ہو گئے، آپ نے ناک میں پانی ڈالا، منہ میں پانی ڈال دیا، اور کانوں کے چھید وغیرہ ہیں اس میں آپ نے ہاتھ سے انگلی سے گھما لیا، اپنے پیروں کی انگلیوں میں خلال کر لیا، تو آپ کا تو غسل ہو جائے گا۔ لیکن اگر بالٹی سے اگر آپ غسل کر رہے ہیں تو وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ فوراً بالٹی میں اپنا ہاتھ نہ ڈالیں یا مگ کو نہ چھوئیں اندر سے، بلکہ الگ سے ٹوٹی میں یا بالٹی کو جھکا کر کے اس سے آپ اپنے لوٹے کو بھریں، اور اس کے بعد اپنے پہلے ہاتھ کو صابن سے بڑھیا سے دھو لیں۔ پھر اس کے بعد آپ بالٹی میں سے پانی لیں، اس کے اندر اب ہاتھ بھی چلا جائے گا تب بھی آپ کا وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ اب آپ کے ہاتھ پر نجاست نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوتے تھے، ثم یغسل فرجہ، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرج کو یعنی شرمگاہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھویا کرتے تھے۔ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، یہاں بالکل واضح انداز میں ہے، شرمگاہ کو دھونے کے بعد آپ دوبارہ سے اپنے ہاتھ کو دھو لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرمگاہ کو دھونے کے بعد باضابطہ وضو کرتے تھے، جیسے وضو میں پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، پھر کلی کی جاتی ہے، پھر ناک میں پانی ڈالا جاتا ہے، پھر اس کے بعد چہرہ دھویا جاتا ہے، پھر ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، یہی تو سب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مسح کیا جاتا ہے، پھر پیر دھوئے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا وضو کیا کرتے تھے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ثم یشرب شعرہ الماء،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو پانی پلایا کرتے تھے، یعنی بالوں کو سنبھال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھویا کرتے تھے۔ یہ اہم مسئلہ ہے، جن مردوں کے بال بڑے بڑے ہیں ماشاءاللہ، جن کی داڑیاں ہیں، وہ لوگ ایسے ہی پانی ڈال کر کے نہیں نکل سکتے ہیں۔ جیسے پہلی حدیث میں آیا تو شاید آپ کو لگا کہ صرف پانی اوپر سے ڈال دو، دائیں بائیں ڈال دو، 3 لوٹے ہو جائے گا کام، نہیں۔ پانی ڈالنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں کو سنبھال کر کے دھویا۔ ثم یحثی علی رأسہ 3 حثیات، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چلو پانی لیا ہے اور اپنے سر پر ڈالا۔ یہاں پر ہاتھ سے ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پانی لیا اور اپنے اوپر ڈالا، یعنی لوٹے کا انتظام پہلے اتنا زیادہ مگ کا انتظام نہیں ہوا کرتا تھا، تو مقصد پانی ڈالنے سے ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا پانی ڈالنے سے مقصد ہے، لوٹے سے ڈالیں تب بھی پانی ہے، مگ سے ڈالیں تب بھی پانی ہے، اگر آپ ہاتھ سے بھر کر کے ڈال دیں تب بھی پانی ہے۔ پورا بدن بھیگنا ضروری ہے، لوٹے بہانا یا بالٹیاں بہانا، بالٹیوں کا پانی بہانا مقصد نہیں ہے، پورے بدن کا گیلا کرنا ضروری ہے۔ اس حدیث میں یہ ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال بھی سنبھال کر کے دھوئے۔ تو داڑھی جن لوگوں کے ہے اور جن مردوں کے سر کے بال ہیں، میں مرد کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اگر عورتوں کے بال ہیں اور وہ کھلے ہوئے ہیں تب تو وہ اپنے بالوں کو دھونا ان کے لیے لازمی اور فرض ہے، اور اگر وہ بہت زیادہ چوٹی بنی ہوئی ہے، پہلے دور میں عرب عورتیں اپنے سروں کے بالوں کو اس طریقے سے منڈ لیا کرتی تھی کہ وہ ہفتوں میں کئی ہفتے میں جا کر کے کھلا کرتی تھی، اور پیسوں سے وہ جیسے آج کے بیوٹی پارلر ہیں، بیوٹی پارلر میں ہزاروں روپے دے کر کے عورت اپنے بالوں کو سنورواتی ہے، لیکن آج کے دور میں بال عورتیں کھولتی ہیں، اس دور میں بال اپنے بند کیا کرتی تھی۔ ان عورتوں کے لیے مسئلہ یہ تھا جو آگے حدیث میں آ رہا ہے کہ آپ اپنی چوٹی کے جو مڑاسا بندھا ہوا ہے اسے بندھا رہنے دیں اور اس کے اندر سے پانی بھگوئیں، سر کو بھگوئیں، پانی ڈال کر کے سر کے جتنے بھی بالوں کی جڑیں ان میں پانی پہنچنا شرط ہے۔ آپ اپنا جوڑا نہ بھی کھولیں تب بھی چل جائے گا، لیکن اگر آپ کے بال کھلے ہوئے ہیں پہلے سے تو ایک ایک بال کا بھگونا ضروری ہے۔ بہرحال اب اگلی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسری حدیث میں